الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ ماہ رمضان شریف کے پہلے جمعۃ المبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہماری اور آپ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے پوری دنیا کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائیں، اور بالخصوص ماہ رمضان شریف اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہیں۔ اس عظیم الشان ماہ مبارک میں یکم رمضان المبارک حضور سیدی سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت، ساتھ ہی ساتھ اسی ماہ مبارک کی 3 تاریخ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدتنا ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا وصال پرانوار، اور اسی ماہ مبارک میں 2 اور عظیم الشان خواتین اسلام جس سے میری مراد
حضرت ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کے بھی وصال کی یادگاریں اسی ماہ مبارک سے منسلک ہیں۔ قرآن عظیم میں ان اہل بیت اطہار کا ذکر ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے یعنی پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان نفوس قدسیہ ہے جن میں دو قبیلوں، یہ دو قبلوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ان دونوں کی طرف نمازیں ادا کی، اس سے مراد یہی لوگ ہیں سابقون الاولون، یا اہل بدر مراد ہیں، یا اہل بیت رضوان مراد ہیں، یا اصحاب بیت عقبہ مراد ہیں جو وہ 6 حضرات تھے، یا اصحاب بیت عقبہ ثانیہ جو 12 حضرات تھے، یا اصحاب بیت عقبہ ثالثہ جو 70 اصحاب تھے۔ اس اعتبار سے امہات المؤمنین بھی اس فضیلت میں داخل ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ السابقون الاولون میں اللہ رب العزت نے جن عظیم الشان شخصیات کا ذکر فرمایا ان میں امہات المؤمنین بھی شامل حال ہیں۔ اس عظیم الشان جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے چند نمایاں پہلو جو پوری امت میں مشہور ہے، اور عموماً ہم اور آپ اپنے بزرگوں سے اس کو سنتے بھی رہتے ہیں، وہ چند عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی پاکیزہ حیات کا پہلا جو صاف پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کریم نے دی، اور اس برات میں رب قدیر نے 18 آیتیں نازل فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اور کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف کے آخری لمحات میں فرشتوں اور آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی موجود نہیں تھا۔ شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ میں ہی دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف بنا جو عرش اولیٰ سے بھی افضل اور فضیلت والا ہے، اور اس فضیلت پر فضیلت بے پایہ کی وجہ سے آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا حجرہ مبارک قیامت تک فرشتوں کے جھرمٹ میں ہی رہے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کو بہت سارے فضائل و کمالات سے نوازا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی جو آپ کو عطا فرمائی، اس میں سے ایک تو وہ اکثر حصہ 9 سال کی عمر سے لے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال تک، اس ایام میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں رہ کر اکتساب علم کرتی رہیں، یہاں تک کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جلیل القدر صحابہ کے بھی مسائل اگر الجھ جاتے اور کوئی مسئلے کا حل نہ ہوتا تو وہ سارے کے سارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں رجوع فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے صحابہ کے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ آپ نے حل فرمائے۔ پتہ یہ چلا، جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ امت کا نصف علم یعنی آدھا علم اگر امت تک پہنچا ہے تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے توسل سے پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی وقار عطا فرمایا تھا، اور اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا۔ کم و بیش 67 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا اور اس فرش گیتی کو چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن اوصاف و کمالات سے نوازا تھا ان میں خاص کر کے خوف خدا، عبادت و ریاضت، علمی شان و شوکت، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، اور آپ کے جتنے بھی فرامین ملتے ہیں، یعنی جس میں آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تو اس سے سینکڑوں ہمارے اور آپ کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا بہت ہی قول مشہور ہے، جس میں ایک موقع کی نزاکت سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کاش میں گمنام ہوتی، یعنی یہ اتنا بڑا فرمان ہے کہ اللہ اکبر، جس سے آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا خوف خدا اور زہد و تقوی جھلکتا ہے۔ جیسا کہ آپ ہی سے مروی احادیث ہے، جیسا کہ آپ فرماتی ہیں کہ کاش میں درخت ہوتی، ایک جگہ پر فرمایا کاش میں بجائے انسان کے پتھر ہوتی، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، چوتھی جگہ پر فرمایا کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہ کاش میں اس درخت کا پتا ہی ہوتی، پانچویں جگہ پر ارشاد فرمایا کاش میں زمین کے پودوں میں سے ایک پودا ہوتی اور کوئی قابل ذکر شے نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کے جو ملفوظات ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو خوف خدا کا خزینہ بنا دیا تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انسیت اور محبت کے تقاضوں نے آپ کو اس شان کا مالک بنا دیا تھا کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک روایت اور بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے ایک بار استفسار فرمایا، کہا فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اب یہ سوال اس ذات والا صفات سے کہا جا رہا ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو سیدہ کائنات سے یہ استفسار فرمایا، کہا اے فاطمہ آپ اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا میں ضرور اس سے محبت کروں گی جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ فاطمہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مراتب اور مقامات ہیں۔ اور اس کے سوا اسی ضمن میں حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ المنان نے
اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی جو ان فرامین کے تحت، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں، بس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ اگر پار لگ سکتا ہے تو صرف خوف خدا کی وجہ سے ہی لگ سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے نفع پائے گا، اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ ورنہ دونوں جہان میں خسارہ پائے گا۔ تو خوف خدا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی کو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کا کم از کم درجہ جس کا اثر اعمال پر ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ ممنوعات سے روک دے، اور ممنوعات سے روکنے والی یہ رکاوٹ ورع کہلاتی ہے، یعنی پرہیزگاری کہلاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوف خدا ہے، ورع ہے، زہد ہے، تقوی ہے، یہ ساری چیزیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اعتقاد عطا فرمایا تھا، حالانکہ حضور کی ازواج مطہرات میں سب سے محبوب ترین ہونے کے باوجود بھی آپ کا انداز یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات حضور سے پوچھنا ہوتی تو بڑے نرالے اور انوکھے انداز سے پوچھتی، جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، 14ویں کی رات ہیں اور ستارے اور چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ اسی انداز میں حضور آرام فرما رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، وہ عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ آپ میرے والد بزرگوار یعنی سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر جن کی ہو اس کے بارے میں تو آپ نے عمر بن خطاب کا نام لیا۔ بس اتنا فرمانا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان فرمائی اور حضرت فاروق اعظم کی نیکیاں بھی بیان فرمائی۔ ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کر کے پوری کائنات کو یہ عقیدہ دیا کہ حضرت عائشہ اس وقت یہ اعتقاد رکھتی تھی کہ حضور آسمان کے تاروں کا علم رکھتے ہیں، یعنی وہ تعداد میں کتنے ہیں۔ اور دوسرا یہ نتیجہ نکلا اعتقاد کا، عقیدے کا، کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میری امت میں آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کون کرتا ہے۔ اور ایک ساتھ میں یہ فضیلت ملی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیکیوں کا مقابلہ فاروق اعظم کی تمام نیکیاں بھی مل کر ان کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ فضائل و کمالات کی دنیا میں بہت ساری روایتیں مشہور ہیں، لیکن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کا علمی ذوق اور خاص کر کے علم غیب مصطفیٰ پر آپ کا جو اعتقاد ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ اور تمام بزرگان دین کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، بالخصوص ماہ رمضان شریف کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، سہولتیں پیدا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو مصائب و آلام سے محفوظ فرما کر امن و سکون کی زندگی عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔